الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جب تک میرے بدن میں جان رہے. عزیز قابل قدر نوجوان شہر پتوکی اور مختلف علاقے جو محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساری سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. ساڈا حاضر ہونا، جمعہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. جس طرح آج جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے 22 اکتوبر 2021 سے خطبہ جمعۃ المبارک اندر مسجد زمزم اندر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت کٹھیاں فرمائے، حضور دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے. ماہ ربیع الاول ہے، یہی مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے. اسے مہینے اندر آپ نے مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو غمگین چھوڑ کے اس دار فانی تو تشریف لے گئے. حضرات، جان والی ہستی جتنی زیادہ عزیز اور محبوب ہوئے انہیں جان کا اتنا ہی زیادہ غم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پڑھ کے کائنات اندر کوئی رشتہ نہیں، تمام رشتوں جو سب تو پیارا رشتہ، محبوب رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے. والدین بھی پیارے ہونے میں، عزیز و اقارب بھی پیارے ہونے میں، اولاد بھی پیاری ہوتی ہے. یہ رشتے جتنے بھی عزیز نے، جتنے بھی پیارے ہیں، نبی پاک تو بڑھ کے کوئی پیارا نہیں. جان والا جتنا محبوب تے پیارا ہوتا ہے، جان کا غم بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. امام کائنات کے صحابہ 12 ربیع الاول کو اس قدر غمگین سن کہ انہوں نے غم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. دیواروں پر لگ لگ کے رو رہے سن کہ دنیا دی رونقاں مک گئیاں، دنیا دی بہاراں مک گئیاں. آقا دنیا تے موجود سن، جبریل قرآن لے کے آتا سی، اج تو بعد جبریل بھی قرآن لے کے نہیں آئے گا.
دیتے سن کہ جدائیاں پہنیاں نے اور ضرور پہنیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اشارے دے دیتے کہ سونیا ابراہیم علیہ السلام آئے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے آسمان پہ اٹھا لے گئے، اسی طرح ایک ویلا آنا ہے میرے سونیا تمہیں جہان فانی تو تشریف لے جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے جو نہ ڈرنے والا۔ حضرات مقام میدان عرفات ہے جتے حج دا خطبہ ادا کیتا جاتا ہے، آپ کے لکھاں صحابہ موجود نے، آپ بھی تشریف فرما نے، 1.25 لاکھ تو زیادہ صحابہ تشریف فرما نے۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا توجہ میرے وال کرو۔ سارے صحابہ نے آپ پر توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، کیا میں اللہ دا قرآن تو ہٹ تک پہنچا دیتا ہے؟ او مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، گواہیاں دے ہو کیا میں اللہ دا دین تو ہٹ تک پہنچایا؟ کیا میں اللہ پاک دی امانت تو ہٹ تک پہنچائی ہے؟ اللہ اللہ ہر پاس آواز آ رہی ہے کہ قد بلغتا ونصحتا وعدی، ہاں سونیا تسا دین پہنچا چھڑیا، تسا خیر خیہ فرما دیا، تسا اللہ پاک دی امانت پہنچا دیا، اللہ اللہ تسا اپنا فریضہ ادا کر چھڑیا، تسا اپنی ذمہ داریاں ادا کر چھڑیا میں۔ ہر پاس گواہیاں آ رہی ہیں، جو صحابہ نے گواہی دی تھی سونے تسا اللہ دا دین پہنچا چھڑیا ہے، اسی گواہی دے میں تسا اللہ دا دین پہنچایا، تسا اپنی ڈیوٹیاں پوریاں ادا کیتیاں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر متوجہ ہے، آپ نے فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اے میرے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میری امت گواہ، میرے صحابہ گواہ نے، عرشہ والے تو بھی گواہ ہو جا کہ محمد نے تیری امانتاں پہنچا دیا، اللہ میں تیرا قرآن پہنچا دیتا، اللہ میں تیرا دین پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اللہ مال کے کائنات کا پیغام آ گیا، اللہ پاک کا سچا قرآن آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے جڑا سا اپنی اپنی نعمت کو مکمل کر چھڑیا ہے، آج دے جڑا سا دین کو مکمل کر چھڑیا، الیوم اکملت لکم دینکم، سونے جڑا دین تو عطا کیتا ہے اج دین اسا مکمل کر چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ جنہیں نمازاں نازل کریاں سن اسا نمازاں پڑھ چھڑیاں، 5 نمازاں سن 5 نمازاں اسا مکمل کر چھڑیا، 2 عیداں سن 2 عیداں مکمل کر چھڑیا، رمضان کے روزے مکمل کر چھڑے، زکوٰۃ دا مسئلہ مکمل کر چھڑیا ہے، آج دے مسئلے مکمل کر چھڑے، آج اسا دین مکمل کر چھڑیا، اپنی نعمت نو پورا کر چھڑیا ہے۔ قرآن دی آیت آئی، رازدان نبوت ابو بکر رون لگا، کسے پچھے ابو بکر یار دین مکمل ہویا ہے، ایران ہو گئے تو روئی گئے، کہتا سونے ہو اینا گلہ دا تو پھر پتا چلے گا، اور جس مقصد واسطے آقا دنیا پہ آئے وہ دین ہے، جدو دین مکمل ہو گیا میرے آقا دی ڈیوٹیاں پوری ہو گیا، سمجھ لو جدائیاں پہ جانیاں میں سرکار نے سانو چھڑ جانے، نبی پاک نے اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اس جہان فانی تو تشریف لے جان گے، آپ نے اپنی ڈیوٹیاں دے چھڑیاں،
مالک دیا گوائیاں آ گیا تساں بھی گوائیاں دے چھڑیاں نے مالک دا پیغام آ گیا ہے میرے سونے ڈیوٹیاں تیریاں پوریاں ہو گیا اللہ واللہ اللہ دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گیا ہے ہن آمنہ دلال میں ساڈے کو نہیں رہنا آقا دنیا تو چلے جان گے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی اللہ پاک دا قرآن اشارے دے رہا ہے کہ مال کے کائنات نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اللہ پاک دا قرآن اشارے دے رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور لوگ میرے پاک نبی دا فرمان بھی سنو ایک بی بی نبی پاک کو لائی نبی پاک کو اپنا کو مسئلہ لے کے آئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسئلہ سنایا میرے محبوب نے فرمایا بی بی اگلے سال آئی یہ فرمایا اگلے سال آئی پھر تیرا مسئلہ حل کرا گے کہ بی بی نے جواب دیتا سننا ذرا اے اللہ دے رسول جی میں اگلے سال آواں کہ تسی دنیا تو ٹر گئے ہو میں اگلے سال آواں تسی اپنی حیات پوری کر گئے اللہ پاک کی بارگاہ جا چکے ہو اللہ واللہ اللہ آقا جی میں اگلے سال آواں تسی دنیا تو تشریف لے گئے ہو ملاقاتہ نہ ہو پھر میرا مسئلہ پیچھے رہ گیا آپ نے فرمایا بی بی جے میں نہ ہویا میرے صدیق کو آ جائیں میں نہ ہویا میرے ابو بکر کو آ جائیں میرا ابو بکر تیرا مسئلہ حل کر دے گا اشارے ہو رہے تھے جدائیاں بہ جانی ہیں اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال نے دنیا تو تشریف لے جانا ہے حضرات اگری گل بھی سن لو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا معاذ میں تیری ڈیوٹی ہے یمن لانیاں تو یمن چلا جا مبلغ بن کے یمن چلا جا گورنر بن کے یمن چلا جا خطیب بن کے اللہ واللہ اللہ اوتے دنیا تو نمازہ بھی پڑھانیاں نے دین بھی سکھانے تے گورنر بن کے فیصلے بھی کرنے یمن جانا تیار ہو جا حضرت معاذ نے تیاری کر لی اپنے کپڑے تھوڑا جڑا سامان سے تیار کر لیا سواری تیار کر لی امام کائنات کی خدمت حاضر ہو گئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پہ سوار ہو گئے معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتاں کرتے آ رہے ہیں معاذ آپ نے فرمایا اللہ واللہ آپ نے فرمایا عسا اللہ تلقانی بعد عامل حاضا اور سنو مسلمان اشارے ہو رہے ہیں جدائیاں پہن والیاں میرے پاک نبی نے فرمایا عسا اللہ تلقانی بعد
آدم کھڑا نظر آئے میں تمہارا مدینے آوا نبی پاک نال ملاقات نہ ہوئے اللہ اللہ مسلمان میں اشارے کر رہے نے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یارو پرائی اے دنیا ویرو پرائی پاویں زندگی 900 سال ہوئے پاویں زندگی 200 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ایک روز جدائی جدائی ہے ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی اولاد موت یتیم کرے اولاد موت یتیم کرے یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے پیڑا تو کھولیں دی پائی پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 29 سفر ہے ایک جنازے سے گئے جنازہ پڑھان واسطے گئے اللہ اللہ حضرات نبی پاک دے سر درد شروع ہو گیا ہے درد سر بڑھتا گیا بخار کی شکل اختیار کر گیا نبی پاک کو بخار ہو جاتا ہے اللہ اللہ بڑا بڑا تیز بخار ہوا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ دنیا تو جان دیا تیاریاں ہو رہی ہیں رحمت کائنات دی دنیا تو جان دیا تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا 7 کنواں دا پانی بگاؤ 7 مشکاں پانی دیے بگائیاں گئیاں آپ کو ٹپ اندر بٹھایا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے نا پانی اوپر ہوندے آ گیا ایک طب نبوی ہے بخار ہوئے گرمی کا بخار ہوئے مریض سے پانی پاؤ بخار ہلکا ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ حضری ڈاکٹر ڈائریکٹ انجیکشن نہیں لگاتا کہتا ہے پانی دیا پٹیاں لاؤ برف دیا پٹیاں لگاؤ بخار ہلکا ہوئے گا تو انجیکشن لگے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مشکا پانی پایا گیا بخار ہلکا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا میری مسجد پہنچاؤ میں مسجد پہنچایا جائے میں اپنے صحابہ گل بات کرنی چاہتا اللہ حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں نے اپنے کندھیاں دا سہارا دے کے نبی پاک کو مسجد اندر پہنچایا آپ ممبر پہ تشریف لے آئے آپ ممبر پہ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا آپ نے فرمایا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے جنہاں نے نبیوں دے جان تو بعد اللہ دے نبیوں دی قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا اللہ دے نبیوں دی قبراں نوں عبادت گاہ بنا لیا اللہ دے نبیوں دی قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا مسلماناں کدے سوچیا کرنا آخری ایام اندر آپ نے جملہ بولے کیوں میرے جان تو بعد میری محبت لے جا کے میری عقیدت لے جا کے میرے امتی کتے میری قبر کو سجدہ گاہ بنا میرے پاک نبی نے دعاواں کی دیا نے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے میرے اللہ میرے جان تو بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بن دے اے میرے اللہ میرے جان تو بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بن دے آج مسلمانہ سخت طبیعت والے سکورٹی گارڈ نے اللہ چکڑ نہیں دے دے رکوع نہیں کر دے دے سجدہ نہیں کر دے دے کیوں اللہ پاک نے میرے آقا کی دعاواں قبول کی دیا نے اللہ نے میرے آقا کی میرے نبی کی دعا قبول ہوئی ہے کہ مولا میری قبر سجدہ گاہ بن جائے میری یقین
مسجد میں جا کے دنیا سجدے نہ کرے اللہ اللہ یارو آج تے بابے دی قبراں تے سجدہ ہو رہا ہے میرے نبی تو اونچی قبر کی دیے میرے نبی تو اعلیٰ قبر کی دیے اللہ ساری کائنات مل کے میرے کملی والے دا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ پاک نے میرے نبی کو ہر لحاظ نال اعلیٰ بنایا ہے افضل بنایا ہے پیارا بنایا سبحان اللہ سارے جاگنا ساڈا کملی والا ہے سبحان اللہ سارے جاگنا والا میرا کملی والا ہے سارے نبیوں دے نالوں جس دا لوگ شان بڑا سونا میرے کملی والی دا ویرو شان بڑا سونا میں قربان جاوا میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں انصار صحابہ مدینے کے پہلے رہائشی صحابہ اللہ ایک نے مہاجر ایک نے انصار مہاجر وہ نے جڑے مکے ہجرت کر کے مدینے آئے تے مدینے دے پہلے وسنیک پہلے رہائشی جنہاں نے آن والے گلے لایا سینے لایا انہاں نو انصار کہندے نے میرے پاک نبی نے انصار دی محبتاں یاد رکھیاں اللہ نبی پاک دے مہاجر صحابہ مکے آئے سن اللہ انصار نے اپنے گھر اندر جگہ دی تھی انصار نے اپنے کاروبار اندر جگہ دی تھی انصار نے سپورٹ کیتا ہے میرے پاک نبی نے انصار صحابہ دیا قربانیاں یاد رکھیاں میرے پاک نبی نے فرمایا صحابیوں میرے انصاریوں کا خیال کرنا میرے انصار صحابہ کا خیال کرنا جنہ میرے مہاجروں سینے لایا انہوں محبت کر دیا رہنا انہوں پیار کر دیا رہنا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جملہ بولے ہیں آقا فرماتے ہوئے بندہ بہت فوتا دنیا تو جان والا اللہ اکبر کبیرہ آج میں اپنے آپ کو پیش کرنا قیامت والا دہاڑا قیامت معاملے بڑے سخت معاملے میں قیامت لین دین دے معاملے بڑے سخت معاملے کوئی حقوق العباد کا معاملہ ہے دنیا پہ حل کر جاؤ قیامت کو دینا بڑا مشکل آپ نے فرمایا یہ دنیا پہ حقوق العباد دے معاملے حل کر جاؤ میں اپنے آپ کو پیش کرنا اگر میرے کو کسے کوئی لینا ہے دنیا پہ سوال کر لو قیامت میں محمد تو سوال نہ کرنا کسے کوئی بدلہ لینا ہے تو محمد بدلہ دینے تیار میرے پاک نبی نے اعلان کیتا سناٹے چھا گئے خاموشیاں تاری ہو گیا ہر پاسے سناٹے میں ہر پاسے خاموشیاں نے اللہ پیچھے بیٹھا ایک بندہ بولے آئے کہتا سونیا بڑے ادب نال گزارش ہے میں جناب تو بدلہ لینا ہے میں جناب تو بدلہ لینا ہے فلان جنگ اندر سب نے چھڑی ماری آج تک میں تہاڈی وجی چھڑی یاد آقا جی میں بدلہ لینا چاہتا صحابہ غصے نال گال پیلے اور اللہ نے بغیر نبی پاک تو بدلہ لینے اور نبی پاک تو بدلہ لینے اور میرا کلیجہ کم نہیں گیا اتنی بات کہہ کے اللہ دے رسول نے ایک دم زیادتی نہیں کی تھی تو کادا بدلہ لینے آپ نے فرمایا انہوں کوریاں نہ پاؤ انہوں ڈانٹ بٹ نہ کرو انہوں بدلہ لے لین دو کہ قیامت نو اللہ دی بار کا سوال نہ کر دے آپ نے فرمایا بیلیا بہت کی بدلہ ہے کہتا آقا جی میں نے چھڑی وجی میں چھڑی کا بدلہ لینا چاہنا میرے پاک نبی نے چھڑی ہوتے ہاتھ اندر دیتی ہے نا سب کی پڑھائی آپ نے فرمایا محمد حسینہ حاضر ہے چھڑی لے لے اپنا بدلہ لے لے اللہ ایک قریب آئے صحابہ اشارے کرتے ہیں سب جنیاں مرضی مار لے اللہ دے ابھی انہوں چھڑی نہ ماری اللہ اتنا تیز بخار کی وجہ تو نبی پاک اتنی مشکل نال مسجد پر آئے یار کم بدلے کی پہ کی ہے آپ کی طبیعت دیکھ آپ کی حالت دیکھ اور کم بدلے کی پہ گئی ہے ساتھ مار لے اللہ کے رسول نہ ماری کہتا میں تے بدلہ لینا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی نے فرمایا انہوں کچھ نہ تو انہوں بدلہ مل لینے دو سبحان اللہ وحضرت انصاف سے پہ کر نبی میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک نبی نے فرمایا انہوں بدلہ لینے دو ایک قریب آ گئے چھڑی ہاتھ اندر پکڑیے
ساڑھے نبی دے جسم تے چھڑی لگ جائے اللہ اللہ اسی تے جانا دے دی ساڑھے نبی دے وارنو بھی تکلیف نہ آئے سبحان اللہ کہتا سونے اور بدلا لینے پر پورا لینے فرمایا سینہ تیرے سامنے چھڑی تیرے ہاتھ میں چھے اور کمی کس بات دی ہے کہتا آقا جی جنہوں تو سب چھڑی ماری سی ہوا آئی سی چادر اڑ کے میرے سینے تو سیڈ دے ہو گئی میرا سینہ ننگا ہو گیا سی چھڑی میرے سینے ننگے تے لگی سی اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے این چادر دے پلے ہٹائے گا چادر دیے بگلا ہٹائیا سبحان اللہ مکنا 30 وانگو چمٹ گیا نبی پاک کوٹ کے جفا پا لیا میرے پاک نبی نو تے نبی پاک دی مہر نبوت نو چمڑ لگ پیا آپ نے سینے نو سے دے لگ پیا کہنا سونے بدلے کی لینے بہانہ لگ رہا سکو بہانہ بڑھ جائے نبی پاک دے جسم نال میرا جسم لگ جائے رحمت کائنات دے جسم نال میرا جسم لگ جائے آقا جی بدلا کی لینے ایک بہانہ بڑھایا سی اصل بات دے کہ میں جناب دے جسم پاک نال لگنا چاہتا سا جہنم بھی شرما جائے یہ اور جسم ہے جڑا نبی پاک نال لگ کے آیا ہے علم نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا علم نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا ود کس توریو پسینہ سوڑے پیر دا ود کس توریو پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگہ دائے پیر سارے جگ نو جگا گیا میں صدقے جاوا قربان جاوا آؤ لوگوں سن لو نا ایک اللہ میرے پاک نبی دے دنیا تو جان تو 7 دن پہلے دیا گلا نے اللہ اللہ ایسے مجلس اندر نبی پاک نے جملہ بولیا ہے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو تے غور نہ سن لو توجہ دلال سن لو ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دے چھڑے ہے ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دے چھڑے آئے وہ دنیا تے رہنا پسند کر لگے یا دنیا تو جانا پسند کرے اس بندے نے دنیا تو اللہ کو جانا پسند کر لے آئے بس حضور نے ایمی گل کی تھی کہ آپ خاموش ہو گئے مسجد دے کونے چ بیٹھا ایک بزرگ یہ نیویاں پاریاں نے تے رونا شروع کر چھڑے آئے سسکیاں بد گیا رو رو کے صحابہ میں تیرے یار تے ابو بکر ہے ایک کی بڑھ گیا ہے یار نبی پاک نے کس سرسری گل کی تھی نا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیتا ہے وہ دنیا پہ رہنا پسند کرے یا دنیا تو جانا پسند کرے اس بندے نے جانا پسند کر لے آپ نے ایک بندے دی گل کی تھی اے دے اندر روڑ والی کیڑی گل ہے یار ابو بکر تو ایویں رونا شروع کر چھڑیا ہے اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کر دے نے او میرے قبلی والے جو پروانے ہو اللہ دی زمین تے ایڈا قیمتی انسان کیڑا ہو سکتا ہے اللہ دی زمین تے ایڈا لاڈلا کون ہو سکتا ہے جن اختیار مل جائے اللہ تو سمجھ نہیں آئی اللہ کے رسول اپنی گھر پہ کر دے میں جدائیاں پہن والیاں میں یہ بس سہادا چہرہ سدا ساڑے کو نہیں رہے گا اللہ اکبر کبیرہ یہ سونی سورج ساڑے کو صدا نہیں رہے گی یہ سونا چہرہ ساڑے کو صدا نہیں رہے گا نبی پاک میں جدائیاں کا اشارہ کر چڑے آئے آپ دنیا کو تشریف لے جان والے اللہ رازدار نبوت ابو بکر ہو رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو جان اندر چار دے باقی آقا پھر مسجد اندر آئے گے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیماری کی وجہ تو 17 نمازاں نبی پاک کی زندگی جو مسجد نبی پڑھائی ہوئے 17 نمازاں ابو بکر نے پڑھائی ہے نبی پاک کی زندگی یہ بھی اشارہ ہے کہ لوگوں جڑا ابو بکر میرے دنیا پہ موجودگی میرے مسلح کا وارث بن سکتا ہے میرے جان تمام میری خلافت کا وارث بھی بن سکتا ہے میرا صدیق میری خلافت کا حقدار بھی بن سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی پھر آئے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے کل مہمان آندے نے
مہمانوں کی خدمت کرنا اللہ اللہ میں دنیا تو ٹر جاؤں میرے جان تو بعد مہمان نوازی کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے آن والے مہمانوں کی خدمت کرنی ہوئے گی میں دنیا تو ٹر بھی جاؤں تو سب مہمانوں کی خدمت کرتے آ رہنا کوئی کس علاقے جو مہمان آئے کوئی کس علاقے جو وفد آئے میں مہمانوں کی خدمت کرنا میں گوشت بھی کھلانا میں دودھ بھی پلانا میں کھجورا بھی کھلانا میرے جان تو بعد کوئی مہمان آئے اتنا مہمانوں کی خدمت کرتے آ رہنا اللہ اللہ اور ایک اور بات نبی پاک نے بڑا زور دے کے بیان فرمائی اے نبی پاک کی آخری وصیتاں نے مہمان نوازی کرتے آ رہنا اے نبی پاک کی پسندیدہ سنت ہے مہمان کی عزت کرنا مہمان کی خدمت کرنا نبی پاک کی پسندیدہ سنت ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ کی فرمایا کی معنی ہے الصلاۃ نشے چاہ کے بے نماز نہ بڑھ جانا دنیا دی رنگینیاں چاہ کے بے نماز نہ بڑھ جانا بیوی بچے اندر مگن ہو کے بے نماز نہ بڑھ جانا الصلاۃ او میرے امتی اور نمازی بن کے رہنا بے نماز نہ بڑھ جانا اپنے لیے وصیتاں یاد رکھ دیو دادے دی وصیتاں یاد رکھ دیو کملی والی دی وصیتاں کنے یاد رکھنے نے اے میرے مصطفیٰ کی وصیت ہے کوئی میرا امتی بے نماز نہ بن جائے کوئی میرا امتی 12 ربیع الاول کو منڈے نے پکڑے پائے نماز نہیں پڑھی کمالاں پائیاں نماز نہیں پڑھی جشن منایا نماز نہیں پڑھی آپ بھی نچے خسرے بھی نچائے نماز نہیں پڑھی پکڑے پائے نماز نہیں پڑھی کمالاں پائیاں نماز نہیں پڑھی ہائے ہائے بک بک کی تھی نماز نہیں پڑھی رونے پائے نماز نہیں پڑھی اے درجہ اور درجہ نماز نہیں پڑھی اور چلیا تو کیسا امتی ہے تیرے ایمان نو کی بڑھ گیا تیرے ضمیر نو کی بڑھ گیا آخری وصیت میرے مصطفیٰ کی بولو سارے بولو بار والے دوسری بولو نمازی بن کے رہنا نماز کا خیال کرنا امیر و غریب و نماز کا خیال کرنا ایک گورے و کالے و نماز کا خیال کرنا یہ چھوٹے بڑے و نماز کا خیال کرنا یہ مرد و عورتوں نماز کا خیال کرنا اللہ اللہ بازار اندر روڑ کا مسجد خالی مسجد خالی بازار سے بولتے نہیں ہو بازار سے روڑ کا لگی ہے کہ نہیں مسجد بولو نبی پاک نے فرمایا بہترین جگہ مسجد ہے بری جگہ بازار ہے بہترین جگہ مسجد ہے بری جگہ سے رونقاں لگی ہیں سجائیے نے تے بہترین جگہ خالی ہے تے تالا لگے ہائے 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 امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ آپ نے فرمایا نماز 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 اللہ اللہ میں اور مختصر کرا مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا کو جان تو ایک دن پہلے پھر مسجد اندر تشریف لے آئے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی نے 7 دینار صدقہ کیتا ہے 40 غلام آزاد کیتے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نے وسیعتاں فرمائیاں حضرات توجہ فرمانا ذرا آقا گھر تشریف لے گئے آخری دن میرے پاک نبی دا اج دنیا تو جان دی تیاریاں اج 12 ربیع الاول مسلماناں جس دن مسلماناں لڑیاں پائیاں 12 ربیع الاول جس لوگ پگڑے پائے 12 ربیع الاول دی گل سن لو جس دن دنیا مٹھائیاں کھا لیا 12 ربیع الاول جس دن دنیا میں پگڑے پائے اس مدینے کی ہوا ہے میرے پاک نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز واسطے مسجد نہیں آ سکے. ابو بکر نے جماعت کرائی رضی اللہ تعالی. آپ نے پردہ اٹھا کے ویکھیا نال حجرہ سی نا, آپ نے پردہ اٹھا کے ویکھیا میرے صحابہ کے نماز پہ پڑھدے نے. کی ویکھیا ہے ابو بکر مصلی تے صحابہ پیچھے نماز پہ پڑھدے نے. آپ دا چہرہ خوشی نال مسکرا اٹھیا, ٹمٹما اٹھیا نبی پاک دا چہرہ. اللہ کو اللہ کہ میرے صحابہ میرے ابو بکر دے پیچھے نماز پہ پڑھدے نے. نماز تو فارغ ہوئے نا, صحابہ تیوارداریاں کر رہے نے, باری باری آ کے نبی پاک دا حال وال پوچھ رہے نے. اللہ کو اللہ تے جدوں سورج ذرا بلند ہویا, سورج نکل آیا تھوڑا جا اور بلند ہویا, میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ کو اللہ آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ. بیٹی نو ملن بڑا جی کردا ہے, تین ملن بڑا جی کردا ہے, میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ. میری زہرا نو کہنا, میری فاطمہ نو کہنا میرے حسن و حسین کو بھی نال لے کے آئے. پیغام پہنچیا میرے ابو جان یاد کر رہے ہیں. بیٹی فاطمہ جلدی جلدی بابا جان کو لائیا, آگے نبی پاک دے سرانے بہ گیا. اللہ 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 توجہ میرے پر فرماؤ ذرا. بیٹی فاطمہ نبی پاک پر بیٹھیاں نے, اے اماں عائشہ صدیقہ تنبیہ کر دیا نے اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. میری اماں عائشہ نبی پاک کو تنبیہ کر دیا نے. مسلمانوں جدوں موت دیا کڑی آ جان نہ دعائی اثر کر دیا نہ دم اثر کر دے. موت دا ویلا قریب آ گیا ہے, دنیا کو جان دیا کڑیاں قریب آ گیا, دنیا کو صبر کرتے ویلے آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کا ویر بھی آیا, عبد الرحمن بن عوف بھی آیا ہے. آگے نبی پاک دا حال وال پوچھا ہے, نبی پاک کو کھڑا ہو جاتا ہے. یہ نا کانوں تے مسواک رکھی جی پنسل رکھی دی, نبی پاک کی نظر پہ گئی مسواک تے. آپ کو مسواک نال بڑا پیار سی, آپ کی نظر مسواک تے لگیاں نے ویکھی جا رہے ہیں. ہم ارشاد کرتی ہیں آقا مسواک کرنی. اماں جان نے اپنے ویر تو مسواک لئی نبی پاک کو پیش کی تھی ہے. آپ نے اپنے منہ مبارک اندر مسواک پائی, چبان دیا کوشش کی دیا. بخار کی وجہ تو کمزوری اتنی ہو گئی ہے, ویکنس اتنی ہو گئی ہے, مسواک چبائی نہیں جا رہی, مسواک چبائی نہیں جا رہی. اللہ اللہ آپ نے مسواک نکالی, اماں عائشہ کو دی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ ذرا مسواک نرم کر دے, ایک دم برش بنا دے, میرے کو مسواک چبائی نہیں جا رہی. اماں عائشہ فرما دیا میں مسواک چبائی تو جو فرماؤ نال. اماں عائشہ فرما دیا نے جامع اللہ بین ریقی وریقی, جام دیوار اللہ پاک نے میرا کہ میرے سر دے تاج دا لواب بھی کٹھیا کر چھڑے. پہلے مسواک نبی پاک نے اپنے منہ چبائی, نبی پاک دا لواب لگیا ہے, نبی پاک نے اپنے لواب والی مسواک میں منہ پیش کی تھی. آپ نے لواب والی مسواک میں اپنے منہ چبائی, پھر میرا لواب لگیا, نبی پاک نے اپنے منہ چبائی. جان دیوار اللہ پاک نے ساڈا لواب بھی کٹھیا کر چھڑیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی نبی پاک دی حالت کی ہے, آپ کی 12 ربیع الاول کفیت کی ہے. مسلمانوں لڈو کھانے والے ہو, مٹھائیاں کھانے والے ہو, جوس پی کے ڈبے تے پیر مار کے پٹاخے پھاڑنے والے ہو, 12 ربیع الاول میں جشن منانے والے بھی ہو. دیکھ لو مدینے میں 12 ربیع الاول کی ہوا ہے. اللہ 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 بی بی فاطمہ الزہرا نے ویکھیا میرے بابا جان بار بار پانی اندر ہاتھ گلا کر کے اپنی پیشانی تے لا کے تو جو میرے اپنی پیشانی تے لا کے کہتے ہاتھ گلا کر کے حضور دے بچے تے لا کدے رخسارا تے لا. بی بی فاطمہ نے ویکھیا پریشان ہو گیا. خیر ہوئے ابا جان بے قرار میں ایویں دل چ خیال آیا میں ابو جان دا بخار تے چیک کرانا. اپنے بابا جان دی پیشانی تے ہاتھ رکھے آئے. اللہ اللہ ہاتھ اتنا زیادہ گرم ہو گیا, اتنا زیادہ بخار
فاطمہ 12 ربیع الاول رو رہی ہے اللہ اللہ تو رو کے کی کہندی ہے واہ کرب ابا بیٹی نے پیار کیتا اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم نارو میری بیٹی فاطمہ نارو نارو میرے جگر دے ٹکڑے نارو نارو میرے جگر دے ٹکڑے نارو بیٹی تیرے بابے دی آخری تکلیفہ میں آج تو بعد تیرے پور کوئی بخار نہیں آئے گا آج تو بعد تیرے بابے نے کوئی تکلیف نہیں آئے گی آج تو بعد کوئی تیرے ابو دی گردن تھے اوجری نہیں رکھے گا آج تو بعد تیرے ابو دے سر پاک اندر کوئی کوڑے نہیں پائے گا آج تو بعد تیرے ابو کوئی بخار نہیں آئے گا اللہ اللہ لیس علی ابیکی اللہ اکبر کبیرہ آقا روتی بیٹی نے چپ کرا رہے کدوں 12 ربیع الاول کدوں میرے آقا روتی بیٹی نے چپ کرا رہے ہیں 12 ربیع الاول نارو میری بیٹی فاطمہ نارو میرے جگر دے ٹکڑے نارو اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ دروازہ کھڑ گیا نبی پاک کا دروازہ کھڑ گیا بی بی فاطمہ کے بھیا کون کوئی آواز نہیں آئی کون کوئی آواز نہیں آئی بابا جان دروازہ کھڑکتا ہے تیسری بار ہوگی میں پوچھ رہی ہوں کون تو کوئی جواب نہیں ہے کوئی صحابی آیا یا کوئی رابی آیا محبوب کی کہہ رہے ہیں بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا ایک کوئی رابی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا آج کرن تو سانو آیا ماں پیو کولو بال آیانے لے جاوے زور لگا کی آج حسن حسین نیانے میں تو جدا کرامن آیا اللہ یہ میری بیٹی ایک کوئی رابی نہیں آیا ایک میں کھڑکان والا کوئی صحابی نہیں آیا ایک ملک الموت اجازتہ لے رہا ہے میری بیٹی جدائیاں دے میرے قریب آ گئے اللہ آج تک فرشتے نے کدے کسی کو اجازتہ نہیں لیا اے اللہ پاک نے آمینہ دلال کو عزت عطا فرمایا اللہ پاک نے میرے آقا کو عزت عطا فرمایا ملک الموت دی ڈیوٹیاں خبردار محمد دے بیڑے جانے اجازت لے کے جائیں اجازت لے کے جانے بغیر اجازت میرے مصطفیٰ دے کر نہیں جانا اللہ آقا فرماتے بیٹی ذرا کن قریب کر بیٹی فاطمہ نے کن قریب کیتا ہے آقا نے جملہ بولیا ہے اللہ بیٹی فاطمہ روڑ لگ پئیاں روئی جا رہی آقا فرماتے بیٹی ذرا کن قریب کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نے کن قریب کیتا ہے آقا نے جملہ بولیا بیٹی مسکران لگ پئی آقا دنیا تو تشریف لے کر چلے گئے بی بی عائشہ نے کول بٹھا لیا آخری دن تیرے بابا نے تیرے کنچ کو گل کی تھی تو روپی سے پھر گل کی تھی تو مسکرا گل کی سی بی بی فاطمہ فرما دیا میں اماں پہلی بار میرے بابا نے کنچ گیا سی بیٹی جدائیاں پہن لگیاں میں دنیا تو جان والا ملک الموت انتہائی آ گیا اللہ کہ میں روڑ لگ گیا کہ میرے بابا جان سننا میں جدائی کے سمیں دی وجہ تو روڑ لگ گئی پھر میرے بابا جان نے میرا کن قریب کر کے گیا میری بیٹی میرے خاندان وچوں سب تو زیادہ میرے نال ملے گی تے تو پہلے ملے گی میں مسکران لگ گئی اللہ حضرات گرامی 12 ربیع الاول میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی ہتھاں نوں بلند کر دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھاں نوں بلند کر دے رہے تے نال کی پڑھ دے نے لا الہ الا اللہ
گیا ہے آپ کے ہاتھ نیچے آ رہے ہیں اللہ اللہ میری گود اندر بوجھ بڑھ گیا ہے میں لے کے آپ کا جسم لٹک گیا ہے اللہ اللہ میں پورے خوف میں نظر ماریا نبی پاک سے پکیاں جدائیاں لے گئے اللہ اللہ میں اعلان کیتا مدینے والوں آقا ٹر گئے مدینے والوں آقا دنیا تو تشریف لے گئے بس پھر کیے کہ مدینے اندر کسی جویں قیامت آ گئی مدینے اندر 12 ربیع الاول یہ جویں قیامت کا اعلان ہو گیا اور صحابی رو رہا ہے اور نبی پاک کا نواسا رو رہا ہے میرا حسن رو رہا ہے میرا حسین رو رہا ہے نبی پاک کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے نبی پاک کی بیٹیاں رو رہی ہیں مسلمانوں تو لڈو کھانا ہے مسلمانوں تو پکڑے پانا ہے مسلمانوں تو پکڑے پانا ہے میرے پاک نبی نے کھان اندر تے قیامت پر بابا نبی ربن اللہ اللہ اور نبی پاک نے غلامت فتوی لانے والوں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ایندر تے ایک کی بن گیا ہے ایندر تے ایک کی بن گیا ہے اللہ اللہ بلال حبشی دا حال ہے بن گیا ایندر پروانے اور دیوانے آگ جا رہے ہیں میں نہیں رہنا مدینے میں جا رہے ہیں میں نہیں رہنا میں مدینے نہیں رہنا لوگوں نے ابو بکر لو کہ ابو بکر یار دوڑ بلال چلے آئی بلال مدینہ چھڑ چلے آئی اللہ اللہ صدیق دوڑے آئے بلال یار اتنا کرو آپ کا بھی چھڑ گئے مدینہ خالی ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان ابو بکر گھر تشریف لے آئے آپ نے نبی پاک دا چہرہ چومیا نبی پاک کے ہوتا تے بوسا دیتا ہے اعلان کی کہتے ہیں لا یجمع اللہ علیکا موتین سونے جناب تے موت نے 2 بار دنی آنا جڑی آنی سی آ گئی اللہ اکبر کبیرہ جڑی موت آنی سی آ گئی سونے جڑا پیالہ پینا سے پی لے آئے مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ دی قسم ہے 12 ربیع الاول مندر مدینے پڑے آئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے اور صحابی رو رہے ہیں صحابہ دیواروں میں لگ کے رو رہے ہیں جناب عمر فاروق نے خبر سنی تھا ایجنا غصے جا کے تلوار کر لی کہنے لگا میں توڑ لا دیا گا میں گردن اڑا دیا گا جڑا کہے گا میرے آقا فوت ہو گئے اللہ ابو بکر نے دیکھا عمر تے حواس پاس ہی ہو گئے عمر کو آ کے جٹھا ماریا مسجد لے گئے منادی کی تھی صحابیوں مدین مسجد آ جاؤ سارے صحابہ جمع ہو گئے ممبر تے ابو بکر آئے آپ رو رہے ہیں نال خطبہ دے رہے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات لوگو جیڑا میرے محمد دی پوجا کردا سی جیڑا میرے محمد نو رب سمجھدا سی او دا رب تے دنیا تو ٹر گیا ہے ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت تے جیڑا میرے آسمان والے رب دی پوجا کردا سی او رب زندہ ہے تے زندہ رہن والا ہے اللہ نگار اللہ کا قرآن پڑھے آئے وما محمد الا رسول جیڑا عمر جذباتی ہو گیا جیڑا عمر تلوار کڑ کے کہنا توڑ لا دیا گا جیڑا تمہیں کا میرے آقا فوت ہو گئے اللہ اور عمر دیا بھی چیخا نکل گئیاں قرآن سنیا ابو بکر دا اعلان سنیا ہے عمر دیا ٹائم نکل گئیاں عمر بھی زارو قطار رو پہ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ 12 ربیع الاول دے منظر میں نا جدو نبی پاک علیہ السلام نو امی عائشہ کے روزے اندر دفن کیتا گیا حضرات توجہ فرمانا اما نبی پاک نو امی عائشہ کے حجرے پاک اندر دفن کیتا گیا صحابہ دفن کر کے باہر آ رہے ہیں دیوار دے نال لگے پردہ نشین خاتون کھڑی ہے کسے نو کی بتائے کون ہے سسکیاں پڑھ کے رو رہی ہے اللہ اما عائشہ کے حجرے کے دروازے دے سامنے دیوار نہ لگ کے رو رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور یاد کون ہے اے حسین دی امی ہے اے کون رو رہی ہے حسن دی اما جان ہے اے کون رو رہی ہے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے کہ رو کے نا جو صحابہ باہر نکل رہے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے رسول
بولے آئے یا انس اطابت انفسکم ان تحدث راز علی رسول اللہ. مولانا یزدانی فرما کرتے سن اما فاطمہ کی کہہ رہی ہیں کہ انس بلال نبی دیو یارو انس بلال نبی دیو یارو نبی کتے چھڑ آئی ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائی اللہ پاک دا فیصلہ غالب آ گیا. وما محمد الا رسول. او مسلمانوں، او فرزندان اسلام، اے منظر ہے 12 ربیع الاول مدینہ الرسول اندر جناب نبی پاک دی میت مبارک پئی جناب علی رضی اللہ تعالی میت کے کول کھڑے رو رہے ہیں. ایک جملہ بولے میرے علی نے لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجزع لانفذنا علیک ما الشیون. اے اللہ دے معبود جی یہ جزا فضا تو روکیا نہ ہوندا کہ صبر دیا تلقینہ نہ کریاں گیا. آقا جی آج علی اینا روندا رو رو کے غسل دے دینا، آج اینا روندا آنسو دی ندیاں بہا دینا. اللہ اللہ پر سونے کسا جزا فضا تو رو کے آئے صبر دیا تلقینہ کی دیا میں علی صبر کا مظاہرہ کرے گا. انا للہ سدا بیٹھا نہیں رہنا. بالآخر موت کا جام نوش کر کے جانے. اللہ کی قسم ہے اگر کوئی موت تو مستثنا ہوگا دنیا دے سدا رہنا ہوگا حسنین دے نانا ہوندے. اگر سدا کسے دنیا دے رہنا ہوگا فاطمہ الزہرا دے بابا رہندے. اگر سدا کسے رہنا ہوگا میرے محمد مصطفیٰ رہندے. اس موت کے صدمے ہر کوئی سہے گا، اس موت کے صدمے ہر کوئی سہے گا. زہرا کے بابا نہ رہے اور کون رہے گا؟ حسنین کے نانا نہ رہے اور کون رہے گا؟ حضرات اللہ تعالیٰ کو دعائے اللہ حق اور سچ سمجھن کی توفیق عطا فرمائے. 12 ربیع الاول میں حقائق نو اللہ پردے اٹھا کے بغور میں کھڑی اور سمجھن کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم میری تواڈی سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری قبول فرمائے. تسی حضرات جتھوں جتھوں تشریف لے آئے ہو، کئی پیدل موٹر سائیکلاں تے رکشے تے
اللہ پاک تہاڈا قدم قدم قبول فرمائے مولا کریم تہاڈے سارے دے واسطے جنتی انعام آسان فرمائے جتنے سارے مائی باپ دنیا تو چلے گئے یا ماما یا باپ یا دونوں چ کوئی ایک چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنائے اور اللہ تعالیٰ میری تہاڈی جمعۃ المبارک دی حاضری ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ دے گھر دی خدمت